الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ لہذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری 28ویں پارے کی دوسری سورت شروع ہوئی ہے، سورہ حشر۔ اس سے پہلی جو سورت تھی، اس سورت میں خاص طور سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو اللہ کے دوست ہے، یعنی دنیا میں اللہ کے نظام اور اس کے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہماری غیبی طاقت اور قدرت انہی کے ساتھ رہتی ہے، اور انجام کار ہم ان کو فتح دیتے ہیں۔ لیکن اس فتح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں ان کے قدم پڑے پھر فوراً فتح مل گئی،
ورنہ پھر دنیا دارالامتحان نہیں رہے گا۔ مطلب یہ کہ آخری بازی اللہ ان کو دیتا ہے، آخری بازی یہ جیتیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر حالات خراب ہو جائے اور ان پر حالات آئے تو ان کے دلوں میں اللہ ایسا سکون، ایسا اطمینان اور یقین اتار دیتا ہے کہ میدان چھوڑ کر جاتے نہیں، جمے رہتے ہیں۔ دوسری قوموں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے مقصد سے اور اپنے دین سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے سمجھوتا کر لیں گے، سلنڈر ہو جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن جو پکے ایمان والے ہیں اور اسلام کے لیے اگر میدان میں آئے ہیں، یا تو وہ شہید ہوں گے یا غازی بنیں گے، یہ دو موقع ان کے لیے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اور جو منافقین ہیں یا جو بھی دوسرے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں اور یہ یقیناً ہارنے والے لوگ ہیں۔ پھر جو ہے اب ایک قصہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں سنا رہا ہے، سورہ حشر میں۔ حشر کے معنی جمع کرنے کے ہوتے ہیں، عربی میں بھیڑ جمع ہوتی ہے نا، اس کو حشر کہتے ہیں۔ جیسے میدان حشر ہم بولتے ہیں نا، اس لیے کہ قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر بچہ، ہر انسان وہاں موجود ہوگا، جمع کیا جائے گا۔ یہ جو صورت ہے سورہ حشر، اس میں 24 آیتیں اور اس میں ایک قصہ سنایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ان سے یہودیوں سے مد بھیڑ ہوئی تھی، مقابلہ ہوا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، پورا قصہ بھی آئے گا۔ تو اس سے جو مال حاصل ہوا، اس کی ٹرم ہے اصطلاح میں، شریعت میں مال فی بولتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے زکوٰۃ کے مال کا حکم ہوتا ہے ہمارے یہاں پر، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مال غنیمت ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم بتایا گیا ہے۔ آگے منافقین کی حالت بتائیے کہ یہ وعدے کرتے ہیں اور کرتے کیا ہے۔ پھر ایمان والوں کو اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اور آخر میں قرآن کی عظمت پر اللہ نے اس صورت کو ختم کیا ہے۔ یہ بڑے بڑے ٹاپک ہے اس صورت میں۔ اس صورت کی جو شروع کی آیتیں ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے قصہ سنیے، ایسے بھی قصے سننے میں مزہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے گئے کہاں؟ مدینہ، تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد یہودی تھے، مشرکین تھے، اور اپنے مسلمانوں کی جماعت تھی۔ اب جہاں رہنا ہے وہیں اگر جھگڑے پھڈے ہوتے رہیں گے تو آگے کا کام ہونے والا نہیں۔ اور ان میں یہودیوں کی خباثت تو سب کو معلوم تھی کہ یہ سب سے زیادہ بدمعاش قوم ہے، فتنے کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ وہ ہٹلر ہے نا، ہٹلر نے ایک بات لکھی کہ میں نے ان کو مروایا نا، اس کی وجہ یہ کہ جتنے کرپشن ہوتے تھے جب اس کی ریسرچ ہوتی تھی تو پیچھے یہ نکلتے تھے، اس لیے ان کو مارنا بہت ضروری تھا۔ تو مدینہ میں جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ مشرکین سے زیادہ، وہاں جو مشرکین بس رہے تھے مدینہ، ان سے زیادہ یہودیوں سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ اس زمانے کا یہ سسٹم تھا کہ 2 قبیلے 4 قبیلے آپس میں ملتے تھے اور ایگریمنٹ کرتے تھے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور کوئی تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور اگر وہاں تو کوئی حکومت تھی نہیں، تو ان کے آپس کے قبیلوں کے قانون ہوتے تھے کہ مثلا جن کے ساتھ ہمارا جو ہے معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اگر بھول سے ہمارے قبیلے کے کسی آدمی نے سامنے والے کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، تو اس کی جان کا بدلہ دینا پڑے گا، جس کو فدیہ بولتے ہیں۔ تو وہ سب مل کر دیں گے جو پورے ٹیم والے ہوں گے جن کا آپس میں ایگریمنٹ ہے وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد جو ہے یہودیوں کے ساتھ 3 بڑے بڑے ان کے قبیلے تھے، بنو نذیر تھے اور بنو قریظہ وغیرہ، تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور تم ہمارے کسی دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، اور کہ ہماری جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے ان کا کوئی بندہ اگر قتل ہو جاتا ہے، اگر تمہارے آدمی سے قتل ہو جائے گا بھول سے، تو ہم بھی اس کی جان بحانے میں پیسہ دیں گے، اور ہمارے آدمی سے قتل ہو جائے تو تم کو بھی دینا۔ یہ ایک شک تھی جو واقعے میں آئے گی، یاد رکھیے۔ اب ہوا یہ کہ جب غزوہ بدر ہوا نا، تو غزوہ بدر کے بعد، یعنی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار کیا ہو گئے تھے؟ مر گئے تھے، اور مکہ والے کہتے تھے کہ اگر بیوی بچے نہ ہوتے تو ہمارے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، جینے کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ تو مدینہ میں جن قبیلوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ تھا، ان میں ایک بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نذیر۔ کون تھا؟ بنو نذیر۔ ان کے ساتھ بھی تھا کہ تم ہمارے دشمن کے ساتھ کوئی سپورٹ کا معاملہ نہیں کرو۔ بدر کے بعد جو ہے
ان کا سردار تھا کعب ابن اشرف۔ یہ گیا اپنے 70 آدمیوں کو لے کر، بلکہ 100 آدمیوں کو لے کر تقریباً مکۃ المکرمہ، اور قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ چلو آتے ہیں اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر جو ہے اپنے وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالیں گے اور ان کو برباد کریں گے۔ تو 100 ان کے آئے، 100 ان کے آئے، اور انہوں نے جو ہے وہاں کے کعبے پر جا کر قسم کھائی کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپریشن کریں گے اور ان کے لیے جنگ کا میدان تیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ یہ جو ہے مکہ میں جا کے کھچڑی پکا رہا ہے، اور وہ شاعر بھی تھا اور بہت بدتمیزی کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بہت الٹے سیدھے اشعار بکتا تھا اور مدینہ کی عورتوں کے بارے میں بہت گندی گندی شاعریاں کرتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ گئے حضور کے پاس، کہا آپ اجازت دے تو خس کم جہاں پاک اس کو ضروری ہے اس کا سامان کرنا۔ تو حضور نے اجازت دی، بولے ٹھیک ہے آپ اس کا کام نمٹائیے۔ تو وہ قصہ مشہور ہے کہ وہ گئے قرضہ لینے کے لیے، وہ قرضے بھی دیتا تھا، بہت مالدار تھا، سردار تھا۔ تو یہ صحابی گئے اور اس کا کام نمٹا دیا۔ بہرحال کعب ابن اشرف کا، اس کو کہا تیری بال بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ وہ بال پکڑے اور ذبح کر دیا، ختم ہو گیا معاملہ اس کا۔ اس کے بعد جو ہے قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے بنو نذیر پر زور ڈالا کہ تم جو ہے نا جنگ کرو، کچھ بھی کرو وہاں مدینہ میں رہ کر، ورنہ ہم تمہاری عورتوں کو اور تمہارے گھر بار کو سب کو لوٹ لے جائیں گے، تمہاری عورتوں کے بدن پر کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، زیور ویور سب نکال کے لے جائیں گے۔ ان کو دھمکایا۔ تو انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بندے بھیجے اور ایسا کہا کہ ایسا کیجیے، آپ اپنے 2 بڑے جاننے والے بھیجیے، ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور مذہب کے بارے میں ہمارے کچھ کنفیوژنس ہے وہ کلیئر ہو جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، کہاں؟ بنو نذیر، کہ ہم آ جائیں، ہمارے 2 بڑے عالموں سے آپ کیا کر لیں، بحث کر لیں، اگر آپ اسلام کو ثابت کر دیتے ہیں تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ اور ان کی نیت یہ تھی کہ آئیں گے تو ہم نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ بنو نذیر میں ایک آدمی جو تھا، اس کی بہن ایک آدمی تھا، وہ ایمان والا تھا، اس کی بہن نے جا کر اس کو بتا دیا کہ ان کا ایسا پلان ہے۔ اس نے جو ہے بات سپلائی کر دی مدینہ میں کہ یہ لوگ اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیبیٹ کو کینسل کر دیا، یہاں تک ہو گیا۔ اب تیسرا واقعہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ وہ قصہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ چند لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ اسلام لے آیا ہے اور نئے لوگ ہیں، ان کو قرآن سکھانا پڑے گا، نماز سکھانی پڑے گی، تو ایسا کرو نا تم کچھ صحابہ ہمارے ساتھ آپ کے آدمی بندے بھیج دو، ہم لوگ جو ہے تھوڑے دن میں ان کو ریٹرن کر دیں گے، قرآن سیکھ جائیں گے یہ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے پڑھے لکھے قرآن سیکھے ہوئے صحابہ تھے علم والے، ان کو بھیجا۔ اب دیکھو یہاں رک کر سمجھو کہ حضور کو علم غیب نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو یہ قصہ آگے جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا نہیں تھا۔ یہ گئے، انہوں نے کیا کیا، راستے میں ایک جگہ لے جا کر جہاں اکیلے تھے وہاں جا کر ان کو سب کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ ایک صحابی ان میں سے بچ گئے، جان بچا کر بھاگے۔ اب یہ صحابی ریٹرن ہو رہے ہیں مدینہ المنورہ اور راستے میں ان کو 2 جو ہے نا بندے مل گئے، کافر غیر مسلم یعنی مشرک مل گئے۔ اب جس نے اتنا دردناک قتل دیکھا ہو اپنے ساتھیوں کا، اس کا تو پارا کہاں چڑھا ہوگا، دونوں کو نمٹا دیا انہوں نے۔ پھر پتہ لگا کہ یہ اس قبیلے کے تھے جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ۔ بنو کلاب کے 2 بندے تھے، ان کو انہوں نے مار دیا۔ اب یہ قصہ مدینہ پہنچا۔ اب دیکھیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وغیرہ پاور میں تھے، لیکن اسلام بہرحال یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہو آپ دشمن کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی کیا آیت ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو دنیا کی، تمہاری آپس کی دشمنی تم کو اس بات پر کہیں نہ ابھار دے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو، اس کی کسی حالت میں اجازت نہیں، کسی حالت میں اجازت۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان میں جو ہے موب لنچنگ ہو رہی ہے تو ان کے کوئی بندہ جو ہے ہمارے مارکیٹ سے گزر رہا ہے یا ہماری بستی سے گزر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، وہ دوسرا آدمی ہے ظلم کرنے والا، ہم اس کے اوپر اس ظلم کا بدلہ نہیں نکال سکتے۔ تو یہ بات تھی اسلام کی سکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی کی جان کا بدلہ ہم دیں گے۔ اور میں نے کہا نا کہ بنو نذیر کے ساتھ کیا تھا، ایگریمنٹ تھا کہ ہم سے اگر اس طرح کوئی قتل ہو جائے گا تو تم کو بھی کیا دینا پڑے گا، جان کا بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ مین قصہ ہے، یہاں آ کر یہ جو ہے آیتیں جڑتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے یہاں جاتے ہیں. یہ مکہ سے مدینۃ المنورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور رہتے تھے اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے, ان کی جو ہے اچھی خاصی باغات تھے ان کے کھجوروں کے, اور بڑے مالدار لوگ تھے. قلعے بھی بہت مضبوط ہوتے تھے اس زمانے میں. قلعوں کا مضبوط ہونا یہ گویا کہ قوم کا مضبوط ہونا کہلاتا تھا, کوئی اٹیک وغیرہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, کہا کہ 2 بندے قتل ہو گئے, ان کا چندہ چالو ہے اور تم اپنے حصے کا دے دو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے, اوپر اونچی جگہ تھی, کہا آپ یہاں بیٹھیے, ہم مشورہ کر لیتے ہیں اور پیسہ جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے. انہوں نے پیچھے جا کے مشورہ کیا کہ ایسا کرو, آج اچھا موقع ہے, کوئی بندے زیادہ ہے نہیں, ایک آدمی کو اوپر سے بھیجو, بڑا سا پتھر یہ پھینکے گا, نہیں سمجھے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. انہی کی وجہ سے سب معاملے ہو رہے ہیں. ان کو نعوذ باللہ کیا کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. ان میں ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ دیکھو ان کو اطلاع ہو جائے گی, چونکہ یہ بنو نذیر جو ہے نا, یہ کون لوگ ہیں, یہ حضرت ہارون کے اولاد میں سے ہیں. کن کے اولاد میں سے ہیں, حضرت. اور یہ لوگ جو ہے شام سے آئے تھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سن کر. کیا سن کر آئے تھے, بشارت. ان کے باپ داداؤں نے بشارت سنی تھی اور ان کو ایریا بھی پتہ لگ گیا تھا. توریت میں ایریا بتایا گیا تھا کہ ایسی کھجوروں والی جگہ ہوگی, ایسی ہوگی, وہاں سب نبیوں کے سردار آئیں گے. اور یہ ایمان لانے کے لیے وہاں آئے تھے اور رکے بھی. پھر ایمان کیوں نہیں لائے, ایمان اس لیے نہیں لائے کہ ان کو ایسا تھا کہ حضرت اسحاق کے اولاد میں سب نبی آ رہے ہیں, تو ہماری خاندان میں کیا ہوں گے, یہ بھی آئیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تو انہوں نے پوری طرح پہچان لیا کہ یہ کون ہے, وہی نبی ہے جن کے انتظار میں ہمارے باپ دادا یہاں آئے تھے. لیکن ان کو یہ جلن تھی کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے. حسدم من عند انفسہم, قرآن نے کہا ہے کہ ان کو حسد ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے, یہ چچا والے خاندان میں کیسے چلے گئے, اس لیے وہ ایمان نہیں لا. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا دیکھو ان کو اطلاع ہو جائے گی اور کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. لیکن یہ مانے نہیں. ایک بندے کو کہا جا پتھر پھینک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وحی نازل ہوئی. حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ان کی یہ چال ہے. آپ فوراً کھڑے ہو گئے, تیزی سے آگے چلے گئے اور وہاں بھی تھوڑی دیر انتظار کیا, ان کے اوپر ظاہر نہیں کیا. لیکن انہوں نے جب کچھ نہیں کیا تو آپ واپس لوٹ گئے مدینہ. اور پھر آپ نے جو ہے وہاں سے حکم بھیجا کہ اب تمہاری سازش بہت ہو چکی ہے. حالانکہ پہلے کے قصے کافی تھے ان کو مارنے, اور وعدہ تو توڑ دیا تھا انہوں نے. لیکن اس قصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب جو ہے تم جگہ کیا کرو, خالی کرو, یہاں سے مدینہ کے قریب سے تم چلے جاؤ, جہاں جانا وہاں چلے جاؤ, مدینہ چھوڑ دو. تو یہ ہے خیر. تو بہرحال پھر یہ قصہ پیش آیا اور یہ لوگ وہاں سے پلائن کر کے نکل کے گئے خیبر. کہاں گئے, خیبر. اس لیے یہودی آج تک بیچ میں کبھی پوسٹر آیا تھا کہ ہم خیبر کو نہیں بھولے ہیں. کیا آیا تھا, ہم خیبر کو نہیں بھولے, یعنی تم نے ہمیں مدینہ سے نکالا تھا نا, تو ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے اور اپنے پورے ایریے میں کیا کریں گے, قبضہ کریں گے. ہم نہیں بھولے ہیں خیبر کو. پر تاریخ کبھی کسی قوم کو نہیں بھولنی چاہیے. ہمیں بھی اپنی تاریخ نہیں, جو آدمی اپنی تاریخ جانتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. بہرحال تو یہ قصہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا خالی کر دو, اور یہ لوگ تیار بھی ہو گئے کہ اب کیا کریں, خالی کر کے چلے جاتے ہیں. عبداللہ ابن ابی کو پتہ لگا مدینہ میں, یہ منافقین کا سردار تھا. اس نے کہا کیسے جاتے ہو تم, ہم لوگ ہیں کس لیے, تمہارے لیے تو ہیں, میرے پاس 2000 بندے ہیں, تمہاری بال بھی بیکا نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا, بال بھی بیکا نہیں ہوگا, تم یہاں رہو, کچھ نہیں ہونے والا. یہ بنو جو ہے قریظہ ہے, ایک دوسرا قبیلہ ہے, ہم سب ساتھ مل کر جو ہے نا, کچھ نہیں ہوگا, تم یہیں رہو. تو یہ آ گئے جوش میں کہ بھائی اپنے پاس تو قلعے بھی مضبوط ہے, مدینہ سے بھی سپورٹ ملے گا, کچھ ہونے والا ہے. انہوں نے بندہ بھیج دیا جوش میں, کہا جو کرنا ہے کر لو, ہم نہیں نکلیں گے. اب جو ہے نا مسلمان اتنے پاور میں نہیں ہے, جتنے قلعے ان کے مضبوط ہیں نا, ان کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کے بس کی نہیں ہے. اور مسلمانوں کو بھی ایسا تھا کہ اتنے مضبوط قلعوں والوں کو ہم ہرائیں گے کیسے. بہرحال لیکن جب اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے نا, تو اسباب کے خلاف گاڑی چلاتا ہے, الٹی گاڑی چلتی ہے. کیسی, جہاں فرعون کو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, وہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال مدینہ سے نکلے مسلمان اور ان کے پورے قلعے کا کیا کیا, محاصرہ کر لیا, گھیر لیا اس کو. 6 دن تک یا 12 دن تک گھیر کر رکھا. اور وہ جو بہت ڈھکوسلے دیے تھے نا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, ایک بھی نہیں آیا, سب مارکیٹ سے شارٹ. انہوں نے مجبور ہو کر آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں مدینہ سے. اب ان کی جتنی بدماشی تھی نا, اس میں تھوڑی بہت تو بنتی تھی کہ ان کو سپاٹے بجنے چاہیے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نہیں کہ صرف ان کو کچھ کیا نہیں, بلکہ یہ کہا کہ جتنا سامان تم لے جا سکتے ہو عزت کے ساتھ لے کر جاؤ یہاں سے. کس کے ساتھ, عزت کے ساتھ. کوئی طاقتور قوم جو غالب آ جائے کبھی ایسا موقع نہیں دیتی. یہ اسلام کی انسانیت نوازی.
یہ کہا کہ یہ تمہارا اونٹ ہے، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور کسی صحابی کو اجازت نہیں کہ بدتمیزی کرے کسی کے ساتھ۔ بہرحال تو پھر وہ جو ہے لے کر جا رہے ہیں، تو قرآن نے عجیب و غریب تعبیر اختیار کی کہ وہ جب جا رہے ہیں نا، اب لے کر جانا ہے، تو وہ اتنے لالچی تھے کہ گھر کی کھڑکیاں وڑکیاں ایک کوئی چیز نہ چھوڑی جائے، تو قرآن کہہ رہے ہیں سب چیز اپنے گھر کو خود اجاڑ رہے ہیں، اپنے گھر کو کیا کر رہے ہیں، دروازہ بھی کھینچ کے نکال رہے ہیں، مثلا کھڑکیاں کھینچ کے نکال رہے ہیں، جو ٹانک وانک رکھا تھا لکڑا وکڑا سب لے کر جا رہے ہیں، تھوڑا وہ نکال رہے تھے، تھوڑا مسلمان توڑ رہے تھے کہ تھوڑا جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہو۔ یہ پورا قصہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ اور جب محاصرہ تھا تو اس درمیان جو ہے ان کے جو کھول نہیں رہے تھے نا قلعے، تو کچھ مسلمانوں نے ان کے کھجور کے درخت جلا دیے، کچھ مسلمان، اور کچھ نے نہیں جلائے کہ کیا ضرورت ہے، یہ نکلنے ہی والے ہیں اور یوز میں تو اپنے ہی آئیں گے، خامہ کا ضائع کرنا۔ بہرحال تو بعد میں جو ہے کچھ صحابہ ٹینشن میں آ گئے کہ ہم نے تو جلائے تو اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ نے کہا نہیں، دونوں برابر ہے، تم نے جلایا وہ بھی برابر کیا کہ ان کو تکلیف پہنچی بدماشوں کو، اور جنہوں نے نہیں جلایا انہوں نے بھی اچھا کیا کہ بعد میں لوگوں کو کیا ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ پورا قصہ ہے، اس کو اللہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پہلی بات یہ کہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور واقعہ یہ کہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں آسمانوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں کوئی چیز پہ بوجھ بہت زیادہ پڑے تو نہیں، اوپر نیچے ہونے کے چر چر کی آواز آتی ہے کہ آسمان اس طرح آواز کرتا ہے، اس کے اوپر اتنے زیادہ فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں اللہ کی تسبیح اور باقی بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو اپنے گھروں سے نکالا، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے اجتماع میں۔ پہلے اجتماع کا مطلب یہ کہ یہ ان کے لیے پہلا ایسا موقع تھا زندگی میں کہ ان کو اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے پڑ رہے تھے۔ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا، قرآن کہہ رہا ہے صحابہ سے کہ تمہارا یہ گمان نہیں تھا، اور خود ان کا بھی گمان ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے قلعے بہت مضبوط ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کو وہاں سے، اللہ ان کے پاس آیا، یعنی اللہ نے وہاں سے ان کی پکڑ کی جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ یہ پوری تاریخ پڑھ جائیے، جب ایسا لگتا ہے نا کہ اب جو ہے نا اسلام گیا، اب مسلمان گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ، پھر اللہ جو ہے نا اپنی طاقت اور قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ پھر اللہ بتاتا ہے کہ دیکھ لو تمہاری طاقت کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، جب ہم چاہتے ہیں تب اسلام کو کیا کر دیتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں۔ اسی کو وہاں سجاد صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا جب اسلام کا نظام غالب لانے والا نا تو پہیہ الٹا چلاتے ہیں۔ کیسا چلاتے ہیں؟ الٹا چلا، ایسا لگتا ہے سب جا رہا ہے، پھر پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام تو آ رہا تھا، جا نہیں رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ آ رہا تھا۔ اسلام پودے کی طرح ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہوتی ہے زمین میں، اور باطل دھوئیں کی طرح ہے، چھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جس کا ان کو گمان، ان کو سوچ بھی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے یہاں چل کر آ جائیں گے، اور اتنے کم طاقت والے اور اتنے کم لوگ جو ہے اس پاور میں آ جائیں گے کہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ تو اب جو ہے نا سوال ہوتا ہے کہ جب مسلمان اتنے کم پاور میں تھے تو پھر یہ کیسے گھر چھوڑ کے چلے گئے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اصل یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ کیا ڈال دیا تھا؟ یہ رعب بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب سے مدد کی گئی، اور اللہ ایمان والوں کی رعب کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ دیکھتے نہیں ہمارے نعرے تکبیر میں 2-4 بندے ہو تو 500 کے 500 غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ رعب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی کیا تھا؟ رعب تھا، بہت زبردست رعب۔ تو کہہ رہے ہیں اس رعب سے ہم نے ان کو کیا کر دیا، مغلوب کر دیا، حواس باختہ ہو گئے۔ جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، اہل اللہ ایمان والے، ان کے پاس اچھے کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں، زبان نہیں چل رہی ہوتی، تو وہاں کون سی چیز ہے کہ زبان بھی نہیں کھل رہی، بس وہ تقوی کا خوف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک رعب ہوتا ہے جو پڑتا ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے اپنے ہاتھوں سے بھی، ایمان والوں کے ہاتھوں سے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کے نشے میں مت رہو، اور نہ ہی اگر مسلمان کم اسباب اور کم طاقت میں ہے تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی جو شرطیں ہیں اس کو پورا کیجیے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے، ہم نے تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ ان کو جلا وطن کرنا ہے اور دنیا میں عذاب
نہیں دینا، ورنہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ ان کو عذاب دینا ہے تو ان کو قتل کروا دیتے، ہم کیا کروا دیتے، جیسے کہ بنو قریظہ یا ایک اور قبیلے کے تمام افراد کو کیا کروا، جوانوں کو قتل کروایا گیا تھا ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، لیکن ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہم ان کو نکالیں گے، لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، دنیا میں ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، آخرت میں ان کے لیے عذاب یہ ہے کہ جہنم کا سخت جو ہے عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس پہ کافر بھی ہے اور اس میں مسلمان بھی ہے، جو اسلام کو پیچھے ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ جو پوری مصیبتیں ہم پر آئی ہیں نا، جب ہم سود کو کچھ نہیں سمجھیں گے، زنا کو کچھ نہیں سمجھیں گے، ہماری شادیاں ہندوؤں جیسی ہوگی، پورا کباڑا ہم گھر میں رہ کر اتنا کرپشن کریں گے اور اس کا ستیہ ناش کریں گے تو اللہ میاں چھوڑنے والے پکڑ آتی ہے۔ لہذا مومن قوم پر پکڑ آئے گی، جب بھی وہ شریعت کو ٹھکرائے گی دوسروں کے ذریعے اللہ کیا دیں گے، مار پڑے گی یا نہیں پڑے گی۔ یہودیوں کو پڑی اپنے زمانے میں تو ہم کو کیوں نہیں پڑے گی، پڑے گی۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کھجور آپ نے کچھ جلا دی اور کچھ نے چھوڑ دیے تو کہہ رہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہیں اور اس لیے ہیں تاکہ یہ کافر لوگ جو بدماش ہیں، فاسق لوگ ہیں، ان کو اللہ ذلیل کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس آیت سے اپنی ایمان پر اعتماد اور بھروسہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق۔